بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان الرحیم ہے، حی یا قیوم ہے، عزتیں عطا کرنے والا، شفا عطا کرنے والا اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو محاسبہ نفس اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے حوالے سے ہم کریں گے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرما کر، اس کو جان دے کر، اس کو صحت عطا کر کر اور مختلف سے سہولتیں اور نعمتیں عطا فرما کر اس دنیا کی زندگی میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ آخرت کے لیے نیک اعمال کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے پیدا اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم پرکھ سکیں، امتحان لے سکیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ چونکہ انسان مادہ پرستی کی گرد و غبار اور نفسیانی خواہشات اور لذات کی وجہ سے انسان کے اوپر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت جل جلالہ اسے محاسبہ نفس کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت جل جلالہ سے ڈرتے رہو اور دیکھو، سوچو، غور و فکر کرو، تدبر کرو کہ اپنی جان کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی تم نے کون سے عمل کیے ہیں جس میں تمہیں آخرت میں اچھا عمل ملے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی اور آخرت کی دو ہی چیزیں ہیں انسان کے لیے۔ دنیا کو آج سے تعبیر کیا گیا ہے اور آخرت کو کل سے تعبیر کیا گیا ہے، گویا کہ دو دن ہی زندگی کا خلاصہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولتنظر نفس، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اس میں سوچ و بچار کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیز آگے بھیج رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں چونکہ کویسچن کرنا ہے، سوال کرنا ہے، تو اس اعتبار سے انسان کو یہ سوچنا ہے کہ وہ کس چیز کو مقدم کرتا ہے اور کس چیز کو مؤخر کرتا ہے۔ خالق کائنات نے اس بات سے بھی لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اس آیت مقدسہ کے اندر ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یہاں پہ دو مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اور واتقوا اللہ، دو مرتبہ ڈرنے کا حکم آیا ہے۔ تو اس میں بھی ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ محاسبہ نفس کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ پہلے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو آپ پر فرائض اور احکامات لاگو کیے ہیں اس کو مکمل طور پر ادا کیا جائے، اور دوسرے ڈرنے سے مراد ہے کہ جس چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، حرام کیا ہے، جائز نہیں ہے، ان سے باز رہا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے حق میں آ جائے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ
وہ دن یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن کسی کو چھپنے کی قوت نہیں ہوگی، یعنی اس دن کوئی بھی چھپ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ غلط فہمی میں بات سمجھ رہا ہے کہ میں گناہ کر لوں گا، چھپ کر لوں گا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی میرا رازدار نہیں ہے، کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے کہ میں گناہ کر لیا ہے تو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو یہاں پہ یہ بات واضح جان لینی چاہیے کہ اللہ کی ذات سے کوئی بندہ چھپ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہے، یہاں پہ بھی نہیں چھپ سکتا، اور قیامت کے روز بھی کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ ہر چیز انسان کی گواہی دے گی، چاہے وہ دیوار ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے انسان کا اپنا ذاتی وجود ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی جاننا چاہیے کہ کوئی بھی عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات واحد ہے جو خبر رکھنے والی ہے، جاننے والی ہے۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے، جو بھی غور و فکر کرتا ہے، جو بھی تدبر کرتا ہے، جو دل میں سوچتا بھی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے محاسبہ نفس ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے اور مجھے ہی تم نے حساب دینا ہے، یعنی میں حساب لینے والا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی ایک بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ تم سے حساب یقیناً لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ تمہیں چھوٹ مل جائے گی، تم جو مرضی کرتے پھرو، نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن کالسجن، کہ مومن تو ایک قید کی طرح ہوتا ہے۔ اب مومن جو ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہر احکام پر پورا اترنے والا ہوگا، اور اگر مومن نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد سمجھنے والا ہوگا۔ تو لیکن دنیا میں تو آزادی اسے مل جائے گی، لیکن جب قیامت کا ماحول ہوگا تو اس میں وہ اس چیز سے چھوٹ نہیں سکے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ محاسبہ نفس کرنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ کیا ہم ایسا عمل تو نہیں کر رہے جو اتنا قبیح ہے کہ کل ہمیں ندامت ہو اور ہمیں سر جھکانا پڑے؟ اسی طرح اللہ کے پیارے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی اپنا حساب کرو، اپنی انویسٹیگیشن کرو، اپنی تلاشی لو، اور اپنی پوری طور پر جانچ پڑتال کرو، کیا میرے اعمال ایسے تو نہیں جو کل ندامت کا سبب بنے؟ اگر کل ندامت کا سبب بنے تو کتنی رسوائی ہوگی، اور ایسا اگر عمل کیا جائے جو اللہ کی رضا کا سبب بنے تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا وازنوا قبل ان توزنوا، اپنا وزن کرو یعنی اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ محاسبہ نفس کے حوالے سے رسول اللہ نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ تو کل قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو حسرت کریں گے، اور بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ دوبارہ مجھے زندگی ایک دفعہ عطا کر دے، میں دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی فرماتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یا اللہ ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دے، دوبارہ میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ انسان کے اندر آرزو، تمنا، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دوبارہ اللہ رب العزت تیری نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ آج ہمیں موقع ملا ہوا ہے، آج ہمارے پاس یہ ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اللہ کے احکام کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، نہ پھر ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کا روز ہو اور ہمیں حسرت ہو کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا۔ قرآن پاک کے اندر 9 چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو انسان حسرت کرے گا۔ یا لیتانی کنت تراب، انسان کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، انسان ہی نہ ہوتا، کہ مجھ سے حساب کیوں لیا جا رہا ہے، مجھے حساب نہ لیا جاتا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ یا لیتانی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں جیتے جی نیکیاں کر لیتا اور آج میں رسوا نہ ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِهِ، وہ بندے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ظاہری بات ہے بائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال ملے گا وہ گناہوں کا ہوگا،
تو جب بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ پیٹے گا اور بہت زیادہ شرمندہ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے رسوائیاں ہو رہی ہے کہ میرے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، یعنی گناہ گار میں ہوں، تو اس اعتبار سے بھی وہ حسرت کرے گا کاش میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میری دوستی، میری یاری، میرا تعلق، میرا ریلیشن فلاں بندے کے ساتھ نہ ہوتا۔ آج ہماری دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو اچھے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ کل قیامت کے دن انسان خود حسرت کرے گا کاش میں فلاں اچھے بندے کے ساتھ بیٹھتا تو آج میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ جب لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، ڈالے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت بندے حسرت کریں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی۔ تو یہ تو آنکھیں بند ہوں گی، انسان کو پھر پتہ لگے گا کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ، کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کاش ہم ظلم نہ کرتے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے والے ہوتے۔ تو یہ ان کی حسرتیں ہوں گی۔ اسی طرح فرمایا کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا جن کو بڑا عظیم مرتبہ دیا گیا ہے۔ لوگ دیکھیں گے بڑے بڑے مرتبے والے جن کو اللہ تعالیٰ بڑی منزلیں عطا کرے گا قیامت کے دن، کسی کو تاج پہنایا جائے گا، کسی کو باب الریان میں داخل کیا جائے گا، کوئی باب العدن میں داخل ہوگا، کوئی جنت فردوس میں داخل ہوگا، کوئی جنت النعیم کے اندر۔ تو لوگ حسرت میں دیکھیں گے کاش میرا اس سے تعلق ہوتا تو میں بھی اسی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا۔ اسی طرح یا لیتانی لم اشرک بربی احد، کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہراتا، اللہ کو ایک مان لیتا۔ اور آخر میں اللہ فرماتا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کہتے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ہم مسلمان رہتے۔ تو یہ انسان کی حسرتیں ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، تو یہ حسرتیں ہمارے سامنے آج موجود ہیں۔ کل ہم یہ آرزو کریں کاش ہمارا فلاں لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا، کاش میرا وہ رسول اللہ کی ہم اطاعت کرتے، اللہ کی ہم اطاعت کرتے، ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے۔ کل یہ حسرتیں پیدا ہوں، کل یہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں اور ہم کل نادم ہوں، کل شرمندہ ہوں، تو ہمیں آج شرمندہ ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ اب کیا پچھتانا گیت کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، کل ہمیں پچھتانا پڑے تو آج ہی ہمیں پچھتاوا کر لینا چاہیے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے حدیث کے اندر، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے، انا للہ عبدا من عبادی، آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کی بات سناتا ہوں جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اور وہ اتنی زیادہ عبادت کرنے والا تھا کہ 500 سنۃ، 500 سال لگاتار اس نے اللہ کی عبادت کی اور ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کی۔ 500 سال تک، یعنی کہ اس کی اتنی زیادہ عمر تھی اور 500 سال لگاتار اللہ کی عبادت کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، سجدہ کرتا رہا، روزہ رکھتا رہا اور گناہ کے قریب نہیں گیا۔ تو 500 سال کی عبادت کرنے والا اتنا بڑا شخص، اس نے جب وقت قریب آتا ہے نزا کا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سوال کرتا ہے، سأل ربہ عندک وقت الاجل ان یقبضہ ساجدا، کہ یا اللہ میں مرنے لگا ہوں تو میری ایک ریکویسٹ ہے، میرا ایک سوال ہے، عرض ہے،
میں سوالی کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ جب میں مروں تو میں سجدے کی حالت میں مروں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ جس عمل کرتے ہوئے مرتا ہے کل قیامت کے روز اسی عمل کرتے ہوئے عمل میں ہی انسان اٹھایا جائے گا، کہ یعنی جو اگر سجدہ کرتے ہوئے انتقال ہوتا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے ہی اسے اٹھایا جائے گا، اگر گناہ کرتے ہوئے وہ بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کل گناہ کرتے ہوئے ہی وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس نے سوال کیا کہ میں سجدے کی حالت میں میرا انتقال ہو، اور دوسرا اس نے سوال کیا کہ ان لا یجعل للارض ولا لشائین یفسدہ علیہ سبیلا، کہ میری جسم کو زمین نہ کھائے، یعنی میرا جسم خراب نہ ہو، گلے سڑے نہیں بلکہ صحیح سلامت رہے۔ یہ دو سوال اللہ کی بارگاہ میں اس نے پیش کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب وہ بندہ جب قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس آدمی کے حوالے سے فرمائے گا ادخلوا عبد الجنۃ برحمتی یا ربی بل بعملی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کو داخل کر دیا جائے جنت میں میری رحمت سے۔ وہ آگے سے کہے گا کہ نہیں، میرے اعمال 500 سال تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہا ہوں، 500 سال تیرے بارگاہ میں قیام کرتا رہا ہوں، 500 سال تیری تسبیحات تکبیرات کرتا رہا ہوں، 500 سال روزہ رکھا ہے، میں نے ایک گناہ تک نہیں کیا ہے، میں نے گناہوں سے دوری اختیار کی ہے، 500 سال بڑا مان اس کو ہوتا ہے اس بات پہ۔ اللہ پھر فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے میری رحمت کے ذریعے سے۔ پھر کہتا ہے کہ بل بعملی، میرے عمل کدھر چلے گئے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے میری رحمت کے ذریعے سے۔ جب 3 دفعہ تکرار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ قایسو عبدی بنعمتی علیہ و بعملی، اللہ فرماتا ہے اس کو میرے سامنے کرو اور اس کی جو 500 سال کی لگاتار عبادت ہے اور ایک لمحے کا بھی گناہ شامل نہیں ہے، اس کو ایک ترازو پہ رکھو اور ایک جگہ پہ میرے صرف ایک جو اللہ کی نعمت ہے اس کو ایک ترازو پہ رکھو۔ تو جب وہ اس کو رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قایسو عبدی بنعمتی علیہ، وہ جب تولا جاتا ہے فاتوجدوا بنعمت البصری، ایک صرف نعمت جو انسان کی آنکھ کی نعمت ہے جب وہ پیش کی جاتی ہے تو اس کا بدلہ وہ نہیں دے سکتا۔ ایک نعمت کا بدلہ انسان اللہ کی نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ سانس نہ دیتا تو انسان عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس اعتبار سے بھی انسان کو موازنہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اعمال جو کر رہا ہے تو اس میں بھی وہ اپنی اس کی کاریگری نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رحمت کرتا ہے تو انسان کلمہ پڑھتا ہے، رحمت کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، وگرنہ بہت ساری دنیا ہے جو آج بھی اللہ کا انکار کرتی ہے۔ تو اللہ اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے پیش ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم رحمت کے حقدار ٹھہریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔